مدرسے کو، آباد کر مسجد کو، آباد کر دینی محفلوں کو، اللہ وہی ہے۔ تم قدم بڑھاؤ پھر تمہیں صحت ملے گی، عزت ملے گی، حکومت ملے گی، خلافت ملے گی، دنیا میں ساری نعمت ملے گی، اور مر گیا تو جہنم نہیں مصطفیٰ کی جنت ملے گی۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ باد۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، تم صحت کے لیے ترس رہا، تم حکومت کے لیے ترس رہا، تم عزت کے لیے ترس رہا، اللہ سب کچھ دینے کو تیار ہے۔ یہ بہمول یہ جیون، یہ قیمتی زندگی عشق بازی کے لیے نہیں ملی، یہ قیمتی زندگی محنت کے لیے، اسٹرگل کے لیے، جدوجہد کے لیے، اس دنیا کو بھی آباد کرنا ہے اور آخرت کو بھی آباد کرنا ہے، دونوں کو آباد کرنا ہے، اور وہ پوری زندگی جوانی پہ منحصر ہے۔ بچپن پہ تماشا، بڑھاپے میں ایک درجن بیماری، رہ گئی جوانی، اسی جوانی میں بال بچے کو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اتنا کمانا بھی، اسی جوانی میں محنت کر کے چھین کے نوکری بھی لینی ہے۔ کون بولا کہ ہندوستان کافروں کا ملک ہے، مسلمانوں کو نوکری نہیں ملتی ہے؟ کس نے آپ کو سکھا دیا؟ کس نے پڑھا دیا؟ ابھی 9 سال سے مودی جی کی حکومت ہندوستان میں، ہر سال یو پی ایس سی کا رزلٹ نکلتا ہے، یعنی ڈی ایم والی نوکری کا، آئی ایس آفیسر کا، اور ہر سال 25 سے 30 مسلمانوں کے بچے آئی ایس آفیسر بنتے ہیں۔ ہر سال 25 سے 30۔ ان کے دور میں اگر یہ مسلمانوں کا پکا دشمن ہوتا تھا، کہہ دیتا کہ صاحب مسلمان نام کا کوئی لڑکا آئی ایس نکالنے نہیں پائے، کسی نے کسی بہانے سے اس کو فیل کر دینا ہے، لیکن نہیں، اسی پیریڈ میں کشمیر کا شاہ فیصل آئی ایس ہی نہیں کیا، آئی ایس میں ٹاپ کر کے دکھلا دیا پورے ملک۔ اسی پیریڈ میں پچھلے سال 30 بچے مسلمانوں کو آئی ایس نکالے۔ اس بار 7ویں نمبر پر کشمیر کا ایک لڑکا مسلمان، انہوں نے 7واں استھان پورے ہندوستان میں پراپت کیا۔ کون بولا کہ دوسروں کا ملک ہے؟ اور پھر تم سمجھ کیسے گئے کہ دوسروں کا ملک ہے؟ یہ ہندوستان کسی دوسروں کا ملک ہے؟ یہ ہندوستان تمہارا ملک ہے، تمہارے باپ داداؤں کا ملک ہے، دوسرے لوگوں کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، سارے ہندوستانی کا ہندوستان ہے۔ ہم لوگ کسی کے رحم و کرم پہ زندہ نہیں رہتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے جیسا پختہ مسلمان ہندوستانی کوئی دوسرا ہو یا نہ ہو مگر ہم تو ہیں، اس لیے کہ ہم جب دنیا میں رہتے ہیں تو مدرسہ میرا ہندوستان میں، مسجد میری ہندوستان میں، جلسہ میرا ہندوستان میں، اور پھر حج بھون میرا ہندوستان میں، خانقاہیں ہندوستان میں، اور جب میں مر جاتا ہوں تو میری قبر بھی ہندوستان ہے۔ یعنی زمین کے اوپر ہو تو ہندوستانی، اور زمین کے نیچے رہو تو ہندوستانی۔ اس لیے تو اس کا نیتا امریکہ سے واپس آنے کے بعد کہتا ہے کہ کیا امریکہ کی سڑکیں، کیا امریکہ کا گھر، کیا امریکہ کی بلڈنگ، کیا امریکہ کا بازار، مگر میرا بچہ امریکہ سے گھوم کے آتا ہے تو کہتا ہے امریکہ سے اچھا ہندوستان ہمارا، چائنا سے اچھا ہندوستان ہمارا، جاپان سے اچھا ہندوستان ہمارا، پاکستان سے اچھا ہندوستان ہمارا، صاحب لندن سے اچھا ہندوستان ہمارا، یعنی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، یہ گلستاں ہمارا، یہ چمن ہمارا ہے۔ تم ڈر کیوں گئے؟ سہم کیوں گئے؟ نروس کیوں ہو گئے؟ تیرا رہنما کوئی ڈکیت ہے کیا؟ تیرا رہنما کوئی چور ہے کیا؟ تیرا رہنما کوئی مڈر قاتل ہے کیا؟ نہیں نہیں، اعلیٰ حضرت نے تو 100 سال پہلے تم کو کہہ دیا ہے، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے بسوں کا سہارا ہمارا نبی، جس کا خدا لاجواب، جس کا نبی لاجواب، جس کا غوث لاجواب، جس کا شہید لاجواب، جس کا خواجہ لاجواب، جس کا اعلیٰ حضرت لاجواب، جس کا مفتی اعظم ہند لاجواب، جس کا تاج الشریعہ لاجواب، وہ قوم بھی لاجواب ہے۔ یہ نرفسنے سے اوپر اٹھ جائے، محنت کرے، جدوجہد کرے، امریکہ بھی تمہارا ہے، چائنا بھی تمہارا ہے، دنیا بھی تمہاری ہے، اقوا بھی تمہارا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کام چور پروفیسر بن جائے، کوئی کام چور کوئی بہت بڑا مفسر بن جائے، نہیں ہوتا ہے۔ بڑا کام کرنے کے لیے محنت چاہیے، بڑا کام کرنے کے لیے اسٹرگل اور جدوجہد چاہیے، بڑا کام کرنے کے لیے ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھنا ہوگا، چاہے دنیا کا کام ہو چاہے آخرت کا کام ہو، یا دونوں کام ہم کو کر کے دوسرے لوگوں کو صرف دنیا چاہیے،
اس لیے وہ 24 گھنٹے دنیا کی فکر میں رہتا ہے. اور ہم کو دنیا بھی چاہیے اور آخرت بھی چاہیے. ہمیں دنیا بھی چاہیے اور جنت بھی چاہیے. ہمیں یہاں گھر بھی چاہیے جہاں تک نگاہ جائے، حد نگاہ تک ایک جنتی کا اپنا گھر ہوگا، سونے چاندی کی اینٹ کا بنا ہوا گھر ہوگا، اور اس اینٹ کو مشک اور کستوری پہ جوڑا گیا ہوگا. وہاں کی زمین ہیرے جواہرات کی ہوگی. وہاں ایک بیوی نہیں 70 بیویاں ملیں گی. 30 مردوں کے برابر طاقت ملے گی اپنی بیویوں سے صحبت کرنے کی. چونکہ جنت میں روزہ نہیں ہے، جنت میں وہاں حج نہیں ہے، جنت میں زکوٰۃ نہیں ہے. روزہ یہی رکھنا ہے، 16 گھنٹے کا روزہ، 14 گھنٹے کا روزہ، بھوک پیاس سے نڈھال ہو کے روزہ اسی دنیا میں رکھنا ہے. جوان ہونے کے بعد روزہ فرض ہے، اور جب تک زندہ ہے تب تک روزہ رکھنا ہے. 80-90 سال کا بوڑھا ہو گئے، شیخ فانی، صحت ملنے کی امید نہیں ہے تو روزے کا فدیہ ادا کر دے صدقہ فطر کے برابر. لیکن جب تک صحت ہے روزہ رکھنا ہے. کتنے دن زندہ رہیں گے؟ 70 سال. تو 70 سال روزہ رکھنا ہے. اور جنت میں کہاں رہنا ہے؟ وہاں روزہ ہی خربوں سال رہنا ہے، خربوں سال، بے گنتی سال. وہاں موت کو ذبح کر دی جائے گی. یہاں 90 سال ہم نے پورا کیا، موت آ گئی. میری عمر 100 سال ہے، موت آ گئی. میری عمر 95 سال ہے، موت آ گئی. یہاں تو موت آنی طے ہے. چاہے آج موت آئے، چاہے 95 سال کے بعد موت آئے، موت آنی طے ہے. مگر مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہاں موت ہی نہیں ہے. ایک ہی موت ہے یہاں. موت آئی، مر گیا، اس دنیا میں چلا گیا. یہ دنیا کا کھیل ختم. اب اس دنیا کا آغاز ہوا جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. اب وہاں موت ہی نہیں ہے. کسی جہنمی کو جہنم میں جلایا جائے گا، اس کا بدن گلے گا، پھر دوسرا بدن تیار. آگ میں بدن کوئلہ بنے گا، پھر دوسرا بدن تیار. وہاں موت ہی نہیں ہے. وہاں تو کشٹ ہی کشٹ ہے. اس لیے بندہ چونکہ آخرت پہ کبھی غور نہیں کرتا، اس لیے دنیا کی جھوپڑی بڑی کامیابی کی چیز ہے. دنیا کی چھوٹی سی نوکری بس کامیاب ہو گیا. ایک کوئی مل گئی سماج کی چھوکری، یہ کامیاب ہو گیا. یعنی ایک لڑکی، ایک چھوٹا سا گھر، ایک چھوٹی سی سرکاری نوکری، اسی میں مست ہاتھی کی طرح جھومتا تھا کہ مجھ سے بڑا کامیاب کوئی نہیں دنیا میں. جب کسی ہندوستان میں مکیش امبانی کی بیوی کے پاس 100 کروڑ کی کار تھا، ہمارا 10 بیگھہ زمین میں بیچ دوں تو اس کے کار کے پہیا کی قیمت کے برابر نہیں ہے میرے پاس پراپرٹی. جتنی پراپرٹی کافیوں کے پاس، ان کے پاس. لیکن معلوم ہے جو دولت آپ کے پاس ہے وہ دولت نہ کسی مکیش کے بیوی کے پاس ہے، نہ کسی امبانی کے پاس ہے، نہ کسی ٹاٹا اور برلا کے پاس ہے. اس کے پاس ہے خربوں کا مکان، اس کے پاس ہے 50 منزلہ مکان، اس کے پاس ہے بمبئی کے پوش علاقے میں زمین، ان کے پاس ہے امریکہ میں 4,000 کروڑ کا ریسٹورنٹ، ان کے پاس ہے واشنگٹن ڈی سی میں گھر. لیکن جو دولت اللہ نے آپ کو دی ہے وہ ایمان کی دولت. وہ دولت مکیش کے پاس نہیں ہے، وہ مودی جی کے پاس نہیں ہے، وہ امیر شاہ کے پاس نہیں ہے، وہ جو بائیڈن کے پاس نہیں ہے، وہ ٹاٹا برلا کے پاس نہیں ہے. تو یہ دولت کتنے دن تک؟ 100 سال 1 سیکنڈ. مرنے کے بعد جہاں کا خربوں سال رہنا ہے وہاں کی ساری عزتیں ایمانداروں کو ملیں گی، ساری جنتیں ایمان والوں کو ملیں گی. اس ایک پلے میں دنیا کا سارا سونے کا پہاڑ رکھا جائے اور دوسرے کلمے میں کلمہ لا الہ الا اللہ رکھا جائے، اس کے تولا جائے تو تمہارے کلمے کا وزن سب پہ بھاری ہو جائے گا. اسے دنیاوی حساب سے دیکھے گا تو پاگل ہو جائے گا، اور اخروی حساب سے دیکھے گا تو 24 گھنٹے سجدے میں سر رکھ کے بولے گا مالک تو نے جو دولت مجھے دی ہے وہ دولت نہ ٹاٹا برلا کو ملی ہے، نہ کسی مکیش کو ملی ہے، نہ کسی جو بائیڈن کو ملی ہے. تیرا کروڑوں احسان کہ تو نے مجھے مومن بنایا ہے. یہ دولت سلامت رکھنا، ایمان کی حالت میں موت دے دینا، مرنے کے بعد مصطفیٰ کی شفاعت دے دینا. تو ہاں کبھی مکان نہیں مانگے گا، کبھی چہرہ میلا نہیں ہوگا. اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ آخرت یاد کر، دنیا میں جینا تیرے لیے آسان ہو جائے. آخرت چھوڑ کر اگر جیے گا تو سوئفٹ کے بعد ڈیزائر ہے، ڈیزائر کے بعد کریٹا ہے، کریٹا کے بعد کرسٹا ہے، کرسٹا کے بعد فارچونر ہے، فارچونر کے بعد اوٹی کار ہے، اوٹی کے بعد مرسیڈیز ہے، مرسیڈیز کے بعد جاگوار کمپنی کی 10 کروڑ کی کار ہے، اس کے آگے 100 کروڑ کی کار ہے. مر جاؤ نہیں تسلی ہو. تو خریدے گا بولے گا کامیاب کرسٹا لے کے آیا.
اس کے سامنے تیری حیثیت سائیکل والے کی ہو جائے گی. تو کرشنا خریدے گا 10 سال کے بعد, سامنے والا فارچونر لے کے آ جائے گا, اس کے سامنے تیری حیثیت سائیکل والے کی ہو جائے گی. نہیں مقابلہ کر پائے گا. مکان کی کوئی حد نہیں, گاڑی کی کوئی حد نہیں, دولت کی کوئی حد نہیں, فیکٹری کی کوئی حد نہیں. اگر نظر آخرت پہ رہی تو سونے کی دیوار, مٹی کی دیوار دونوں برابر ہو جائے گی. اور تو وہی بولے گا جو مالک بن دینار نے کہا تھا. ایک والد عورت نے کہا میری گائے کی تم اچھی ہے یا بابا تیری داڑھی اچھی ہے. انہوں نے کہا تھا اگر میں مومن بن کے مر گیا اور جنتی ہو گیا تو میری داڑھی تیری گائے کی تم سے اچھی ہے, اور اگر میں گمراہ ہو گیا جہنمی ہو گیا تو میری داڑھی سے تیرے گائے کی تم اچھی ہے. اگر ایمان سلامت ہے, نماز سلامت ہے, قرآن کی تلاوت سلامت ہے تو تجھ سے بہتر نہ کوئی جو بائیڈن ہے, نہ کوئی ٹاٹا ہے, نہ کوئی برلا ہے. اور اگر ایمان لوٹ گیا, نہ تیرے پاس ٹاٹا کی طرح گھر ہی ہے, نہ اس کی طرح گاڑی ہی ہے, نہ اس کی طرح پیسہ ہی ہے, دنیا بھی گئی, عقبہ بھی لوٹا. اس لیے دنیا ملے نہ ملے کم سے کم ایمان تو رہے, جنت تو ہاتھ میں رہے, آخرت تو رہے. وہ دولت اگر ہے تو تجھ سے بڑا دھنوان کوئی نہیں, تجھ سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں. آیت پڑھی ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے قرآن نازل کیا ہے تاکہ اس کی آیتوں میں تم غور کرو اور اس سے نصیحت حاصل کرو. اس تعلق سے میں صرف 2 بات کروں گا کہ قرآن کی 2 آیتوں پہ میں غور کروں گا. وہ دونوں آیتوں پہ جب میں بحث کروں گا, بات کروں گا, ممکن ہے کہ 1 گھنٹہ صرف اسی 2 بات پر ہو جائے گا اور وہ دونوں بات سن کے آپ جائیے گا. اتنی زبردست بات ہے کہ 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا. ٹھیک سے بیٹھو آج بھائی بولے, یعنی 1400 سال پہلے جو قرآن نازل ہوا آج تک لوگوں کے لیے ایک راز کی بات تھی. لیکن آج جب سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوئی اور 5000 سال پرانی کشتی جناب نوح علیہ السلام کے زمانے کی جو آج کی تاریخ میں عراق اور ترکی کے پسمی علاقے, پوربی علاقے اور عراق کے پسمی علاقے میں جو وہ پہاڑ کوہ ارارات, اس کوہ ارارات پہ جب سائنسدانوں نے ریسرچ کیا اور 5000 سال پرانی کشتی جب ملی, اس کے بعد ویگیانکوں نے کیا بولا, کیا دنیا میں پڑھے لکھوں کے درمیان ایک بھوچال آیا ہے, اسی بھوچال کو آپ کے پاس میں رکھوں گا اور یہ بتاؤں گا کہ دنیا کے ویگیانکوں نے جس نتیجے پر آج وہ کاربن ڈیٹنگ سسٹم کے ذریعہ پہنچا ہے, جب اس کی نظر قرآن کی آیت پہ پڑی جس میں اس کشتی کا ذکر ہے اور کشتی کے محفوظ رکھنے کا ذکر ہے کہ کشتی محفوظ رہے گی, لوگوں کی نشانی کی باتیں, تو ان سائنسدانوں کی آنکھوں کیسے پھٹی رہ گئی, کیسے قرآن کے سامنے وہ سرنڈر کر کے اس کو آسمانی کتاب تسلیم کرنے پر ہندوستان کے دنیا بھر کے ویگیانک مجبور ہوئے. اس چیپٹر کو میں کھولوں گا, پوری کہانی میں بیان کروں گا. قرآن کی آیتوں میں غور کریں گے تو سینہ ہل جائے گا, آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہہ جائیں گے. یہ جو دنیا کا تماشا جو چھوکری اور نوکری ایمان لوٹ رہا ہے, یہ سب کو اب پاؤں کے نیچے مسل کر دے. نہ کسی لڑکی کے پیچھے پاگل ہوں گے, نہ کسی نوکری کے پیچھے پاگل ہوں گے. نظر جنت پہ رہے گی, زندگی سے نفرت ہوگی, کیسے مرو کہ قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہو اور اس جنت میں پہنچ جاؤ. چونکہ ابھی ہم نے اس کو پڑھا نہیں, جانا نہیں ہے, اس لیے نوکری بہت بڑی چیز ہے, مکان بہت بڑی چیز ہے, چوری ڈکیتی بے ایمانی, مدرسے کا مال کھانا, مسجد کا مال کھانا, مسلمانوں کا مال لوٹنا, دوسروں کی زمین پہ قبضہ کرنا, گنڈوں کی جماعت لے کے بکی ہوئی زمین کو دوبارہ بیچوانا, یہ ساری شرارتیں اسی لیے ہیں کہ نظر میری چھوٹی ہے, نظر میری تنگ ہے, اسی ذلیل سی دنیا پہ نظر ہے. اگر یہ نظر وہاں پہنچ جاتی جو کلکتہ سے چلا تھا کہ میں چنئی کل پہنچوں گا 4 بجے, پھر آفس جاؤں گا, پھر وہاں کام کروں گا, اسے کیا خبر تھی کہ 4 گھنٹے کے بعد اس کی لاش کے ہزاروں ٹکڑے ہونے والے ہیں اور ان کے چہرے کو گھر والے پہچانیں گے تک نہیں. اسے کیا خبر تھی, پلان لمبا تھا, 4 گھنٹے کے بعد لاش کے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے. اس سچائی پہ نظر بندہ دوڑا دے تو کبھی اس دنیا زنا کاری کے ٹیچر غلط پر نہیں ہوگی, کبھی شراب کی بھٹی میں دروغ لپت نہیں ہوگی,
کبھی طوائف کا کوٹھا آباد نہ ہوگا، کبھی سماج میں ظلم اتیاچار نہیں ہوگا۔ یہ گھمنڈ اور غرور کی کھیتی، میں تجھ سے بڑا ہوں، تیرے سے اچھا میرا گھر، تیرے سے اچھی میری کار، تیرے سے اچھا میرا بیٹا، تیرے سے اچھی میری بیٹی، تیرے سے اچھا میرا داماد، تیرے سے اچھی میری کمائی، یہ جو غرور سماج کو نفرتوں کی آگ میں جھونک دیا ہے، یہ ساری آگ بجھ جائے گی صرف ایک فارمولا جو قرآن کا ہے، نظریہ آخرت، نظریہ جنت، جو قرآن کے ہر چیپٹر میں موجود ہے۔ اگر نظر وہاں چلی جائے، سارا غرور مٹ جائے گا، خاکساری پیدا ہو جائے گی، دنیا کی محبت فنا ہو جائے گی، اس کی نظر آخرت پہ رہے گی۔ یہاں وہ چونا کھائے یا دہی کھائے، دونوں اس کے لیے برابر ہو جائے گا۔ جس طرح محبوب الہی کی ماں نے عالم بننے کے بعد اپنے بیٹے نظام الدین کو جنگل بھیجا تھا کہ بیٹا جاؤ جنگل جاؤ، یہ زبان کا ٹیسٹ جب تک ختم نہیں ہوگا اس وقت تک معرفت کا نور تیرے سینے میں نہیں جائے گا، ولی نہیں بن پائے گا، ولایت کا دروازہ بند رہے گا جب تک یہ نفس زندہ رہے گا، جب تک یہ زبان کا چٹخارا زندہ رہے گا۔ یہ نفس ہی ہے جو شراب اور زنا کے لیے آمادہ کرتا ہے، یہ زبان کا ٹیسٹ ہی ہے جو اچھے کھانے پینے کے لیے ہم کو پاگل بناتا ہے۔ یہ زبان کا ٹیسٹ ہی ختم ہو جائے، یہ نفس ہی کو مار دیا جائے تو سامنے 16 سال کی لڑکی رہے یا 90 سال کی کوئی بوڑھی ضعیفہ رہے، وہ دونوں میں فرق نہیں کر پائے گا۔ جب تک یہ نفس زندہ ہے، وہ دولت کی طرف، حسن کی طرف، شباب کی طرف، خوبصورتی کی طرف، شراب کی طرف وہ مائل رہے گا۔ نفس جہاں مر گیا وہ تو بندہ بے نفس ہو گیا۔ یہی قرآن کریم کی ترجمہ آیاتوں میں اسی کو کہا گیا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اللہ سے ڈرا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو کچلتا رہا، اسی کے لیے زبردست جنت کا ٹھکانہ ہے۔ جو نفس کو مارتا رہا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اللہ کہتا ہے وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو ستھرا کیا، جس نے اپنے سینے کو پیوریفائیڈ کر لیا، اس کی ساری غلاظت کو پاؤں کے نیچے روند دیا۔ یہ نفس ہی بولتا ہے سویا رہ نیند پیاری ہے، یہ نفس بولتا ہے لڑکی کو دیکھ حسن پیارا ہے، یہ نفس بولتا ہے پلاؤ بریانی کھاتا رہا، یہ زبان میں بڑا ٹیسٹی ہے، یہ نفس ہی کہتا ہے شراب پی لے بڑا لطف ہے، یہ نفس ہی کہتا ہے تاڑی پی لے بہت اس میں صحت ہے، یہ نفس ہی کہتا ہے تھوڑی سی ڈکیتی کر لے چند دنوں میں مالدار بن جائے گا، ورنہ 80 سال لگ جائیں گے مالدار بننے میں، نارملی نہیں بن پائے گا۔ ڈکیتی کر دو چار بندوں کی ایک ٹیم تیار کر، یہ نفس برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، شراب کی طرف، شباب کی طرف، غرور کی طرف، امن کی طرف، دوسروں کو پاؤں کے نیچے کچلنے کی طرف، دوسروں کو طلاق دینے کی طرف، لڑائی جھگڑے کی طرف، عیش کی طرف، نیند کی طرف، شراب پینے کی طرف، یہ نفس آمادہ کرتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ کامیاب ہوا جو نفس کو ستھرا کر لیا، پاکیزہ کر لیا، اس نفس کو کچل دیا، اس نفس کی مخالفت جس نے کی وہ کامیاب ہو گیا۔ قرآن شریف کی آیتوں میں پڑھے سب سے بڑا ٹاپک آخرت ہے، سب سے بڑا ٹاپک وہ آخرت ہے، مگر میری نظر اس آخرت پہ ہی نہیں۔ یہ نفس میرا موٹا ہو گیا، یہ نفس میرا جوان ہو گیا، یہ نفس کو اب دبانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اسی نفس کو کچلنے کے لیے اللہ کے ولی 70 سال تک پہاڑ کی چوٹی پہ خانقاہ بنا کے رہے، آبادی میں نہیں آیا، ورنہ یہ نفس ایک بھوکے کتے کی طرح دوسرے کو ڈنک مار دے گا۔ ایک بزرگ 30 سال سے خانقاہ میں بند تھے، بزرگی کا چرچا تھا تو ایک شخص ملنے آیا، تھوڑی سی ایک کھڑکی تھی اسی سے جھانک کے دیکھا، وہ اندر میں بیٹھے ہیں، جب ان کو نظر پڑی کہ ایک شخص ہمیں دیکھ رہا ہے، کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا ملنے آیا ہے، آپ کا چرچا سن کے، آپ کی بزرگی کا چرچا کہ 30 سال سے تم یہاں بند ہو، کھانے پینے کی ساری شہوتوں کو تم نے مار ڈالا ہے، تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے ہو تم جو اس دنیا میں اچھا کھانے، اچھا پہننے، اچھی بیوی کو رکھنے کی خواہشات سے بے نیاز ہو گئے ہو، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بزرگ کیا کہتے ہیں کہ تم کو دھوکا ہوا، تم کو دوسروں نے غلط سنایا، میں ولی نہیں ہوں، میں بزرگ نہیں ہوں، میرے پاس ایک کتا ہے، اس کتے کو میں 30 سال سے باندھ کے رکھا ہوں تاکہ دوسروں کو کاٹ نہیں لے، یعنی وہ نفس ہے جس نفس کو میں گھیر کے بند کمرے میں رکھا ہوں تاکہ دوسروں کو کاٹ نہ لے، دوسروں پہ ظلم نہ کرے، دوسروں پہ اتیاچار نہ کرے، تو دنیا کی خواہشات میں نہ پڑ جائے، اس نفس کی نگرانی میں کر رہا ہوں۔ جہاں نفس کو میں چھوڑوں گا یہ بے لگام ہو جاتا ہے، میں اللہ کا ولی نہیں ہوں، میں اس نفس کی حفاظت 30 سال سے کر رہا ہوں۔ اللہ
صحبت ایک اللہ کے ولی نے 40 سال تک انگور نہیں کھایا. نفس نے کہا تھا انگور ہے کھا لے. انہوں نے کہا میں نے کہہ دیا ہے کہ نفس کی میں مخالفت کروں گا, میں نہیں کھاؤں گا. 40 سال سے انگور نہیں کھایا, 40 سال سے. اگرچہ اس کے پاس پیسے تھے پر نفس کو کچلنے, نفس کو دبانے کے لیے انہوں نے 40 خواہشات کو بھی قربان کیا. تب وہ لوگ اس مقام پہ پہنچ گئے کہ کشتی کے بغیر ندی پہ چلتے تھے, تب وہ فضاؤں میں پرواز کرتے تھے. اس قابل بنتے کہ جہاں قدم رکھتے تھے وہاں اگر بھوت پریت ہو تو بھاگ جاتا ہے, وہاں کوئی شریر اچن نہ ہو وہ بھاگ جاتا ہے. پہلے نفس کو کچلنا ہوتا ہے, پہلے چھونا اور دہی کا فرق مٹانا ہوتا ہے. محبوب الہی کی والدہ عالم بننے کے بعد اپنے بیٹے کو جنگل بھیجتی تھی, بیٹا جنگل چلا جا عبادت کر وہاں. جب ہفتہ دن کے بعد وہ آتے تھے تو آپ کی ماں کو دہی کھانے دیتی تھی. نظام الدین اولیاء دہلی بھی دہی کھاتے تھے اور ماں پوچھتی تھی کہ بیٹا کیا کھا رہے ہو, تو بیٹا کہتا تھا نظام الدین اولیاء نظام الدین دہلی رحمۃ اللہ علیہ امی دہی کھا رہا. تو امی کہتی تھی جاؤ ابھی تیرا کام نہیں ہوا ہے, جنگل جاؤ. وہ جنگل جاتا. پھر اگلے ہفتے وہاں سے آتے, امی ستو پانی باندھ کے دیتی ان کو, وہ لے کے جاتا. امی پوچھ پھر کھانے دیتی, چونا ایک دن چونا دہی دیکھنے برابر لگتا ہے, چونا دیا. کہا نظام الدین کیا کھا رہے ہو, کہا امی جان چونا کھا رہا. کہا جاؤ تیرا کام نہیں ہوا ہے, جاؤ. مولانا بننے کے بعد مولانا بننے کے بعد اب نفس کو مارنا ہے. جب نفس مارا جاتا ہے تب ایک عالم کے خطاب سے روشنی نکلتی ہے. تب وہ کسی گاؤں دیہات میں گالی گلوچ سننے کے بعد وہاں رہ کر کے پوری آبادی کو جنتی بنانے کا حوصلہ اس کے دماغ میں آتا ہے. جو صرف کتاب پڑھتا ہے, جس کی نظر کتاب کا صرف موبائل پہ رہتی ہے, جہاں کسی نے کھانا تھوڑا کمزور دیا وہ گانا گاتا ہے موبائل پر واٹس ایپ پہ چھوڑتا ہے, یہ پورا گاؤں والا برباد ہو جائے گا. جو اپنا گوشت کھاتا ہے اور عوام کو روٹی اور آلو اور چٹنی کھلاتا ہے, پورا گاؤں والا برباد ہو جائے گا. جو موبائل چلاتا ہے, جہاں کسی نے گالی گلوچ کر دیا اب وہ آبادی چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ دنیا کے سب سے مہانتم انسان پاک از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جو مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے, جن کی گردن میں لوگوں نے چادر ڈال کے کھینچا, جن کی پیٹھ پر اونٹ کی اجڑی ڈال دی, حضور سجدے سے سر نہیں اٹھا پاتے تھے. سرکار دو جہاں کو اپنی ہی وطن مادری وطن مکہ میں مکہ ابو طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک ان کے ہی خاندان مکہ والوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا. اور وہاں اس قدر تکلیفیں تھی کہ بچے چمڑا گلا کے کھاتے تھے, درخت کے پتے درخت کی چھال کھاتے تھے. کون 3 سال تک لگا تھا. پیغمبر اعظم کے پورے خاندان بنو ہاشم کا وہاں کے مکہ کے لوگوں نے مل جل کر بائیکاٹ کر دیا تھا. وہ بھول جاتے ہیں کہ حضور جیسا نبیوں کا سردار, حضور جیسا مہذب, حضور جیسا اللہ سے ڈرنے والا, حضور جیسا عبادت گزار کوئی دوسرا نہ پہلے پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہوگا. لیکن وہ طائف گئے ہیں بزنس کرنے نہیں, لوگوں میں اللہ کا دین پھیلانے کے لیے. لوگوں نے اس قدر پتھروں کی بارش کر دی, سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان ہو گئے. آپ کی چپل شریف خون سے رنگ گئی, یہاں تک کہ آپ غش کھا گئے. ایک جگہ کے درخت کی آگ آپ بیٹھ گئے. جب آپ بیٹھ جاتے بچے پھر آتے ہاتھ اٹھا کے کھڑا کر دیتے, جہاں حضور چلنے لگتے پھر پتھروں کی بارش ہو جاتی. کون تھا بارش کرنے والا؟ آپ کے مکہ کے لوگ تھے, آپ کے دور کے رشتہ دار تھے. وہ کون تھے وہ لوگ جس نے 3 سال تک آپ کو قید بند رکھا؟ وہ مکہ کے لوگ تھے. وہ کون تھا جو حالت سجدہ میں آپ پر دوسرے محلے سے جا کے اونٹ کی اجڑی رکھ دی اور آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے تھے؟ یہ کافر تالیاں بجا بجا کر ہنس ہنس کر ایک دوسرے پر لوٹ لوٹ ہو کے گر رہے تھے. ہم نے حضور کی سیرت نہیں پڑھی, ہم نے موبائل پڑھا, ہم نے واٹس ایپ پڑھا, ہم نے یوٹیوب پڑھا ہے, ہم نے حضور کی سیرت نہیں پڑھی. اور عالم حضور کا نائب ہوتا ہے. یا کون سا نائب ہے؟ روٹی نہیں ملی تو واٹس ایپ پہ گانا گانے لگے, تنخواہ تھوڑی سی کمزور ہو گئی تو چلانے لگے. اور صاحب لوگوں نے ہمیں تکلیف پہنچا دی, گالی دے دی کہ تم اس کے گھر میں فاتحہ پڑھا, میرے گھر میں نہیں پڑھا, نکال دیں گے کل. تو دل برداشتہ ہو کے داڑھی ملا کے امامت ہی چھوڑ دی, امامت چھوڑ دی. یہ کون سا نائب رسول ہے؟ نائب رسول وہ ہے جس کے کردار میں مصطفیٰ کی سیرت کی جھلک پائی جائے. اگر تم نے صبر کر کے اس گاؤں میں رہ کر کے اگر دین پھیلایا, اگر تمہاری وجہ سے گالی دینے والا جس دن یہ نمازی بن گیا تیرا پاؤں چھو کے پیے گا اور
कर या बोलेगा, अगर जिस दिन गाली मैंने तुझको दी थी, अगर तू उसी दिन भाग जाता, मदरसा बंद कर देता, मस्जिद से निकल जाता, तो फिर हम नमाजी कैसे बनते? मगर तेरा पांव चूमने के काबिल है कि मैंने गाली दी और तुमने सब्र किया और तुमने मेहनत की। मैं आज अगर जन्नती बना हूं तो सदका तेरा है, मेहनत तेरी है, तुम्हारा सब्र है। इससे पहले सब्र करके देख, मुस्तफा की सीरत अपना के देख। व्हाट्सएप मत चला, रसूल की सीरत पर यूट्यूब मत चला, सरकार की सीरत पर अपना गजल देख के तू नाई पे पैगंबर है ना। पैगंबर को जब गाली दी गई तो तेरी हैसियत क्या है? इसलिए गाली का बदला पंचायती नहीं सब्र कर, और फिर गाली का बदला पंचायती नहीं सब्र कर। एक तरफा सब्र कर, एक तरफा तहम्मुल से काम ले, वो ऐसा पलटा खाएगा कि यहाँ गले में माला भी होगा, पाँव को छुआ भी जाएगा, पेशानी को बोसा भी दिया जाएगा। अगर तू मर गया तो तेरी कब्र की मिट्टी को आग का सुरमा बनाया जाएगा। मुस्तफा की सीरत को अपना तो लिया जाए। यहाँ तो हर तरफ आग लगी हुई है, आप में भी आग लगी है शहवत की आग। कौन जाएगा मस्जिद में? और इधर भी लगी है शहवत की आग। कौन रहेगा सब्र करके यहाँ? कौन रहेगा? कौन? बहुत सारे हम ही ठेकेदार हैं क्या दीन की खिदमत करने वाले? सारे लोग हैं, सब समझेंगे हम ठेकेदार हैं क्या? यहाँ भी गुटखाखोरी और वहाँ भी साहब नशाखोरी, नतीजे में इमाम और मुख्तदी दोनों तबाह बर्बाद। जरूरत है कि उस सरकार की जिंदगी से मुझे भी रोशनी हासिल करनी होगी, आपको भी रोशनी हासिल करनी होगी। हुजूर की सीरत को पढ़ना होगा। हुजूर से बड़ा कौन है जिसको मैं पढ़ूं? कौन है? आइंस्टाइन बड़ा है, गांधी बड़ा है, न्यूटन बड़ा है, मुरारी बापू बड़ा है, साहब रामदेव बड़ा है, गांधी बड़ा है। कौन है बड़ा? किसको पढ़ो? कोई सियासत में है, कोई मईशत में है, कोई लिटरेचर में है, कोई साइंस में है, कोई ज्योग्राफी का एक्सपर्ट है, कोई हिस्ट्री का एक्सपर्ट है, कोई फिजिक्स का एक्सपर्ट है, कोई केमिस्ट्री का एक्सपर्ट है, कोई बायोलॉजी का एक्सपर्ट है, कोई इंग्लिश लिटरेचर का एक्सपर्ट है, कोई मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट है। उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता है। कौन है जो जिंदगी के हर डिपार्ट में मार्गदर्शन देता है, रहनुमाई करता है? फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक खोल खोल कर जीवन का रहस्य बताता है, हमारी रहनुमाई करता है। अगर गौर करेंगे तो वह तन्हा ज़ात तो हमारे अरबी की मिलेगी, जो रहमतुल लिल आदमीन है, जो मसीहाए आदमियत है, जो पैगंबर आज़म बनकर हर कदम पे मेरी रहनुमाई करते हैं। उससे बड़ा कोई नहीं, इसलिए सबसे ज्यादा उनको पढ़ना चाहिए। केमिस्ट्री बाद में, मुस्तफा को पहले। ज्योग्राफी बाद में, मुस्तफा को पहले। बायोलॉजी बाद में, मुस्तफा को पहले। गांधी, नेहरू, अम्बेडकर को बाद में, मुस्तफा को पहले। आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, कोई बड़ा नहीं है, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। हदीस होनी चाहिए। हर घर में सरकार दो जहां की सीरत के चैप्टर होना चाहिए। अगर आपकी तवज्जो बन रही है मेरी तरफ, मैं कुरान करीम की सिर्फ 2 आयत की तिलावत करूंगा। उसके अंदर में जो हिकमत का भंडार छुपा हुआ है, उस भंडार को मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल जाए। जो ईमान कमजोर हो रहा है, जो दुनियाई साइंस की आंधी में आपका बच्चा उससे मरूब हो रहा है, उसका रौब साइल होता रहेगा, वह भी फख्र से बोलेगा। दूसरी किताबों में जुज़वी बातें हैं और कुरान इल्म और हिकमत का समंदर है। कोई पढ़े तो सही, जो कुरान पढ़ेगा वह सबसे ज्यादा अक्लमंद, सबसे ज्यादा हिकमत वाला, सबसे ज्यादा तुरअंदेश और सबसे ज्यादा मुतहम्मिल, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन, सबसे ज्यादा बाअखलाक हो जाएगा। इसलिए वो किताब ही ऐसी है, वो दूसरी किताब है बंदों की लिखी हुई है, और कुरान तो खालिक का कलाम है, और खालिक तमाम कमजोरियों से पाक है। तो खालिक का कलाम भी तमाम डिफेक्ट्स, तमाम डिमेरिट्स, तमाम शुकूक व शबहात और तमाम खामियों से मुबर्रा है, तमाम खामियों से पाक है। आपकी तवज्जो मेरी रहे, वो दोनों आयतों की मैं तिलावत करूंगा। उससे पहले मेरी एक बात छिड़ गई है, 3 बात, वो तीनों को मैं मुकम्मल करता हूँ। उसके बाद फिर मैं कुरान पाक इन दोनों आयतों को खोलता हूँ। आपकी तरफ से मुझको पूरी इजाजत है कि मैं दोनों आयतों को खोल के बयान करूँ आपके सामने। एक बार हाथ उठा के जोर से सारा मजमा बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, खूब चिल्ला के ला इलाहा इल्लल्लाह। इतना चिल्लाए कि दिल्ली का जोकर उसका सीना फट जाए आपका कलमा सुनकर। लोग जोर से बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कदर कलमा पढ़े तो दुश्मनों का सीना हिल जाए, उसका सीना फट जाए, क्योंकि आपने कलमा पढ़ना ही छोड़ दिया। बकरीद के दिन आने वाला है,
3 دن تک 5 دن تک یعنی ذوالحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے لے کے 13 کے عصر تک ہر نماز کے بعد زور سے بولنا ہے. کیا بولنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر اللہ از دی گریٹسٹ، اللہ سب سے بڑا ہے. خوب زور سے پڑھنا ہے. عیدگاہ جانا ہے اسی کو پڑھتے ہوئے ایک راستے سے اور دوسرے راستے سے لوٹ کے آنا ہے تاکہ دنیا داروں کی آواز دب جائے، صدائے تکبیر کی آواز سب تک غالب ہو جائے. اس لیے جب بھی پڑھے زور سے بولے، نرگس ہوتے نہیں، چوری چھپے نہیں. وہ تو چنئی اور بنگلور اور بمبئی کا سیٹ ہے جو فاتحہ چوری چھپے کرتا ہے. اب برتھ ڈے پارٹی 50 دوستوں کے بیچ میں کرتا ہے، جبکہ اسے 50 دوستوں کے بیچ میں فاتحہ کرنی چاہیے کہ میں اپنے رب کا کلام پڑھ رہا ہوں اور تم بھی کھاؤ اس کو. تم اگر کھا لو گے فاتحہ کی شیرینی، ہو سکتا ہے تیرے سینے سے کفر نکل کے ایمان داخل ہو جائے. اور سب کے سامنے ڈٹ کے فاتحہ پڑھنی چاہیے، سب کے سامنے ڈٹ کے نماز پڑھنی چاہیے.